बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बड़ी इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आजकल लोगों के जहनों में ये सवाल आते हैं कि दिरिलिस अर्तुगरुल में जो कैरेक्टर्स थी, तो वो कैरेक्टर्स वापस कुरुलुस उस्मान में वापस आ जाएंगे या नहीं आएंगे। तो आज मैं तमाम कैरेक्टर्स के बारे में बात करूंगा और बिल्कुल कंफर्म बात करूंगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, स्किप मत कीजिए। आज हम जिन कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि क्या ये कैरेक्टर कुरुलुस उस्मान में वापस आ जाएंगे या नहीं आएंगे, तो उसमें आते हैं सबसे पहले एल्बिलगाई खातून, फिर आता है तुरगुत एल्ब, फिर आता है गुनगुत, फिर आता है मलिक शाह और इसके बाद आता है आर्तुगबे। तो दोस्तों, इन कैरेक्टर्स के बारे में मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, क्योंकि मेरा सवाल करना तो बनता है। तो मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को इन सारे कैरेक्टर में जो जो आपका फेवरेट है ना, तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम ज़रूर मेंशन करें। मेरे तो सबके सब कैरेक्टर फेवरेट है, लेकिन मैं आप लोगों की राय भी लेना चाहता हूं कि आप लोगों के किसकी कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो प्लीज़ इसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्बिलगाई खातून के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जब कुरुलुस उस्मान सीज़न 1 शुरू हुआ तो सब कैरेक्टर्स के बारे में बातें शुरू हुई थी। ड्रामा में सब के बातें कर रहे थे कि मलिक शाह वगैरह सबका नाम लिया था, लेकिन वाहिद एल्बिलगाई खातून है जिसका कहीं भी नाम भी नहीं लिया है। तो इससे पता चलता है कि एल्बिलगाई खातून वापस आ जाएगी या नहीं आएंगी। जब वो अर्तुगरुल में वापस आ गया और इसकी शहादत भी हो गई, तो फिर भी किसी ने एल्बिलगाई खातून का नाम भी नहीं लिया। तो इससे ज़ाहिर ये पता चलता है कि एल्बिलगाई खातून की एंट्री कुरुलुस उस्मान में नहीं होने वाली है। वो इस वजह से भी नहीं होने वाली क्योंकि कुरुलुस उस्मान में ख़वातीन को इतना ज़्यादा तवज्जो अभी नहीं दे रहे हैं। सारा तवज्जो जो है वो उस्मान बे की तरफ है। जो भी एपिसोड आता है तो इसमें सारे के सारे क्लिप्स जो होते हैं वो ज़्यादातर उस्मान बे वाले क्लिप्स दिखाई देते हैं, ख़वातीन की क्लिप्स ज़्यादा नहीं दिखाई देते हैं। तो एल्बिलगाई खातून की बात तो ख़त्म हो गई है कि वो कुरुलुस उस्मान में वापस नहीं आएगी। तो दोस्तों, नंबर 2 पे बात करते हैं गुनगुत एल्ब के बारे में। गुनगुत एल्ब ये जो कैरेक्टर था, ये बहुत ही अहम कैरेक्टर था दिरिलिस अर्तुगरुल में, लेकिन कुरुलुस उस्मान में इसके एंट्री नहीं होने वाली है। वो इस वजह से भी नहीं होने वाली है क्योंकि महमद बोजदार साहब का एक दूसरा ड्रामा आ रहा है जिसका नाम है मंडरमैन जलालुद्दीन, और इसको अभी शुरू किया है, और इसमें गुनगुत एल्ब का जो एक्टर था वो भी शामिल है, और वहीं पर भी मंडरमैन जलालुद्दीन पर भी गुनगुत एल्ब का जो कैरेक्टर था उसकी बहुत ही अहम किरदार है। तो इससे ये भी मालूम होता है कि गुनगुत एल्ब की एंट्री नहीं होने वाली है कुरुलुस उस्मान में। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं मलिक शाह के बारे में। मलिक शाह के बारे में मैं अपनी राय देता हूँ कि उसके 50-50 चांसेस है। महमद बोजदार से कुछ भी कर सकते, उसको वापस ला सकते हैं कुरुलुस उस्मान में, और वापस नहीं भी ला सकते क्योंकि उन्होंने बहुत ही ऐसे काम किए हैं जिसको वापस लाना चाहिए था लेकिन वापस नहीं लाए गए, और बहुत ही ऐसे कैरेक्टर थे जिसको वापस लेना चाहिए था लेकिन महमद बोजदार ने उसको वापस कुरुलुस उस्मान में शामिल किया गया है। तो हम मलिक शाह के बारे में ये भी दिखाई दे सकते कि लास्ट कुछ दिनों में उन्होंने कुछ पिक्चर्स अपलोड किए थे इंस्टाग्राम पर, तो इससे इस तरह पता चलता है कि ये तो अभी भी बस कुछ ही दिनों में कुरुलुस उस्मान में एंट्री करेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो महमद बोजदार साहब, दूसरी तरफ महमद बोजदार साहब की बात करें तो वो कुछ भी कर सकते हैं, जिससे वह ज़ाहिर पता चलता है कि
اس کو شامل نہ کرے کرولش عثمان میں، کیونکہ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو عثمان بے کے خود اپنے بہادر سپاہی ہے، جیسے کہ بران ایلپ ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی ہے، دومرول بھی ہے، کنگار بھی ہے، گوکتوک جس کا نام گوکتوک ہے، اور ابھی ایک اور بھی شامل کر دیا گیا ہے جس کا نام ہے سلتک، جو پہلے دندار بے کا سپاہی تھا لیکن ابھی عثمان بے کے ساتھ جنگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک شاہ کو اسی سیریز میں شامل نہ کرے، لیکن 50-50 چانسز ہے، ہو سکتے ہیں شامل کرے، لیکن سیزن 2 میں اس کے شامل ہونا بالکل کوئی چانس بھی نہیں ہے۔ تو دوستو ابھی بات کرتے ہیں آرتک بے کے بارے میں۔ آرتک بے جو کہ دیریلس ارطغرل میں بہت ہی اہم کردار تھا، سیزن 2 میں شامل کر دیا گیا تھا دیریلس ارطغرل میں، پھر اس کے بعد سیزن 5 تک رہا، لیکن اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سیزن 5 میں اس پر بہت ہی مظالم کی گئی تھی اور اس کے آنکھوں کو بھی جلایا گیا تھا، اس کی آنکھوں کی نظر بالکل ختم ہو گئی تھی۔ لیکن اگر ہم بات کریں کرولش عثمان میں کہ کیا کرولش عثمان میں وہ واپس آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا، تو بہت ہی لوگوں نے کہا ہے کہ وہ واپس آ جائے گا، لیکن وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس سے ہم یہ اندازہ لگائے جا سکتے ہیں کہ دیریلس ارطغرل میں وہ بھی بہت زیادہ بوڑھا تھا، لیکن وہ ہو سکتا ہے وفات پا چکا ہو، ڈرامے کے لحاظ سے وفات پا چکا ہو، اس وجہ سے اس کی انٹری نہیں ہونے والی ہے کرولش عثمان میں۔ تو یہ تھی آرتک بے کے بارے میں چند اہم معلومات جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ تو ابھی بات کرتے ہیں سنگرتکین بے کے بارے میں، جو کہ ارطغرل صاحب کا بڑا بھائی تھا، اور یہ پہلے سے منگولوں کے طرف سے سلجوقوں کو جاسوسی کر رہا تھا، اور یہ بہت ہی بڑا جاسوس تھا، اس کی ساری زندگی جاسوسی میں گزری ہوئی تھی۔ دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دیریلس ارطغرل میں بھی کچھ سیزنز میں آیا تو پھر غائب ہو چکا تھا، پھر آیا پھر غائب ہو گیا۔ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو سیزن 1 میں کرولش عثمان میں سیزن 1 میں بھی واپس آیا تھا، وہ بھی ایک چھوٹے سے کام کے لیے آیا تھا جو کہ صرف عثمان بے کے ساتھ مل گیا، پھر واپس چلا گیا۔ اگر ہم تاریخ کے لحاظ سے دیکھیں سنگرتکین بے جو تھا وہ ساری عمر جاسوسی کر رہا تھا، اور اس کا ابھی بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کہاں پہ وفات پا چکا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن کرولش عثمان میں محمد بزداق سے کچھ بھی کر سکتا ہے کہ وہ اس کو واپس لائے یا نہ لائے، لیکن سیزن 2 میں بالکل نہیں آ سکتا، سیزن 3 میں ہو سکتا ہے آ جائے، لیکن جب وہاں پہ آ جائے تو بہت ہی بوڑھا ہوگا، وہ ارطغرل سے بھی بہت زیادہ بوڑھا ہوگا، کیونکہ ارطغرل اس سے چھوٹا تھا تو وہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا۔ اسی طرح سنگرتکین بے اگر واپس آ جائے تو وہ بوڑھا ہوگا، چند ایپیسوڈ رہ جائے گا، پھر شہید ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی سنگرتکین بے کے بارے میں چند اہم معلومات جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ تو ابھی بات کرتے ہیں مین کریکٹر کے بارے میں جس کا نام ہے تورگت ایلپ۔ تورگت ایلپ آپ لوگوں نے دیریلس ارطغرل میں دیکھا ہوگا، اس کے کافی اہم کریکٹر تھے۔ ارطغرل صاحب کے بعد سب سے اہم کریکٹر جو تھی وہ تھی تورگت ایلپ کے۔ تو سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر بھی کافی چینلز والے نے کہا ہے کہ یہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آ جائے گا اور اسی ایپیسوڈ میں آ جائے گا، کوئی کیا کہتے ہیں کوئی کیا کہتے ہیں، لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چند اہم معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں تورگت ایلپ کے بارے میں۔ تورگت ایلپ کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی انٹری ہو جائیں گی، تو اس کی انٹری کی ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو پاسیبلٹی تو 70% پاسیبلٹی ہے کہ وہ کرولش عثمان میں انٹری کر لے، لیکن اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کرولش عثمان میں ایک سین ایسا تھا جب ارطغرل صاحب وفات پا رہا تھا تو وفات سے ایک دن پہلے وہ اپنے خیمے میں باتیں کر رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا، تو دعا میں انہوں نے اس طرح بات کی تھی کہ میرا انتظار حلیمہ سلطان کر رہی ہے، گندگتو کر رہا ہے،
سلیمان شاہ کر رہا ہے، تو اس میں سارے ان لوگوں کے نام لیے تھے جو وفات پا چکے ہیں۔ اس میں اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو ارطغرل صاحب نے ترگت ایلب کا بھی نام لیا تھا کہ میرا انتظار ترگت ایلب بھی کر رہا ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی انٹری نہ ہو جائے۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو محمد بزدار سے کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کی انٹری کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تاریخ کے لحاظ سے دیکھیں تو اناگول قلعہ جب فتح کر رہے تھے تو اس وقت ترگت ایلب کی انٹری ہوئی تھی، اور جب اناگول قلعے کو فتح کر لیا تو آپ لوگوں کو معلوم ہے اس کے بارے میں کہ اس کا گورنر کو عثمان بے نے کس کو بنایا تھا۔ عثمان بے نے اناگول قلعے کے گورنر کو ترگت ایلب کو بنایا گیا تھا۔ ترگت ایلب کو اناگول قلعہ دیا تھا کہ آپ اسی قلعے کے گورنر ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اناگول قلعے کے فتح کے دوران ترگت ایلب کی انٹری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ 80% 90% چانسز ہے کہ ترگت ایلب کرلش عثمان میں انٹری کر لے، چاہے چنگیز گوشکن ہو یا نہیں ہو، تو کوئی دوسرا ایکٹر اسی کی جگہ انٹری کرے۔ جس طرح کرلش عثمان میں انگن التان کی جگہ دوسرے ایکٹر کو شامل کیا گیا تھا، تو اسی طرح ہو سکتے ہیں ترگت ایلب جو کہ چنگیز گوشکن تھا اسی کی جگہ کسی دوسرے ایکٹر کو شامل کرے۔ ہو سکتا ہے پوسیبلٹی اس طرح ہے کہ اس کو شامل کرے۔ تو یہ تھی کچھ اہم معلومات جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی کہ یہ کریکٹر آ سکتے ہیں اور یہ نہیں آ سکتے ہیں۔ تو لوگ کچھ بھی کہیں گے، میں نے اپنی معلومات جو شیئر کر دی وہ بالکل کنفرم معلومات ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے، اس طرح ہوں گے، اس طرح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تھی کچھ اہم معلومات۔ اگر ویڈیو اچھی لگی آپ لوگوں کو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی اوپینین بھی دے دیں۔ اور اگر آپ لوگ نئے آئے ہیں میرے چینل پر، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اسٹے سیف۔